حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، حجت اللہ، کلمت اللہ، جو پاؤں کی ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرنے والے پیغمبر تھے نا، ایک پہاڑ پر سے گزرے، اور ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے نہ ہو تو ایک پتھر پر نظر پڑی، پتھر کی خوبصورتی، پتھر کے حسن کو دیکھا، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ جس پتھر کے لیے اللہ کی روح کے چلتے ہوئے قدم رک جائیں وہ کوئی پھر پتھر ہی ہوگا نا، چلتے ہوئے قدم رکے، اس پتھر کے حسن میں ایسے مہ ہوئے کہ دیکھتے ہی رہے۔ جب دیکھ دیکھ کر جی نہ برانا تو جیسے حاجی جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، رب کی عزت کی قسم اللہ کی روح اس پتھر کا طواف کرنے لگی، اس پتھر کے دل طواف کرتے رہے، طواف کرتے کرتے نہ رکے، رک کر مالک کی طرف متوجہ ہو کے کہا میرے پروردگار یقیناً یہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنا حسین پتھر ہے۔ بڑے متعجب ہوئے، عاطف غیب سے آواز آئی، او میری روح، او میری کلمت اللہ، او حجت اللہ، اس پتھر کو دیکھ کر متعجب ہو، یا اللہ زندگی میں ایسا حسین پتھر دیکھا بھی نہیں، بڑے بڑے قدرت تیرے کے نظارے اور کرشمے دیکھے، میرے پروردگار اس کا حسن اور اس کے اندر سے جو نور نکل رہا ہے نا، میں اس نور میں ایسا محو ہوا، یا اللہ تعجب کرتا ہوں کہ شاید تو نے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ رب نے فرمایا اس سے زیادہ نہ تجھے تعجب کی بات دکھاؤں، یہ تو کچھ بھی نہیں میرے پروردگار، اس سے زیادہ متعجب کون سی بات ہوئی؟ فرمایا اب پھر دیکھ اس پتھر کو۔ اللہ کی روح نے پھر اس پتھر کو دیکھا نا، پتھر اچانک پھٹا، پتھر پھٹا، اندر سے ایک شخص نکلا، جیتا جاگتا زندہ شخص، ایک ہاتھ میں سبز عصا، ایک ہاتھ میں انگور کا گوشہ پکڑا ہوا ہے اور ساتھ اس کے انگور کا درخت لگا ہوا ہے۔ رب کے نبی بڑے حیران ہوئے، اس نوجوان کو دیکھ کر مالک سے پوچھا مالک یہ کیا؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ۔ یہ آج کی رات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پڑھنے ہیں 2 نفل آپ نے، اس سے پوچھ۔ اللہ کے نبی متوجہ ہوئے اس کی طرف، پوچھا کب سے یہاں پر ہو؟ فرمایا 400 سال سے اس پتھر کے اندر اس کی بندگی کر رہا ہوں، ایک دن نہیں۔ یہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول یہاں بٹھایا ہوا ہے، 8:15 سے لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبتوں کو سلام ہے۔ فرمایا 400 سال سے یہاں پر کر کے آ رہا ہوں رب کی بندگی، نہ بیوی موجود، نہ بچے موجود، نہ جائیداد، نہ مال، نہ کاروبار، بے فکر ہو کر اس کی یاد میں مگن ہوں۔ فرمایا کھاتے کہاں سے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ یہ بات مت پوچھیں، جس رب نے مجھے پتھر کے اندر رکھ کر 400 سال اپنی عبادت کے لائق بنایا ہے، یہ دیکھ رہے نا انگور کا گوشہ، یہ درخت اس نے میرے لیے پیدا کیا، جب بھی بھوک لگتی ہے نا پیاز یہاں سے توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے پروردگار کو فرمایا میرے پروردگار یقیناً اس جتنا عبادت گزار، اس جتنا تقوی دار شاید مخلوق میں سے تو نے اور کوئی پیدا نہ کیا ہوگا۔ رب نے فرمایا او میری روح، مجھے میری عزت و جلال کی قسم اس کی 400 سال کی عبادت ایک پلے میں رکھ دینا، اور میرے رسول کی جب امت آئے گی، میرے رسول کے جب کلمہ پڑھنے والے یہ 400 سال کا عبادت گزار جب میری صبح شام میری بندگی کر رہا ہے، شعبان کی رات ہوگی، یہ آج رات ہے جو شعبان کی رات ہوگی، میرے رسول کا امتی اس رات میں کھڑا ہو کر 2 نفل پڑھے گا۔ لمبی چوڑی عبادت کرے تو یہ اوور ٹائم، فرمایا 2 نفل جو پڑھ لے گا، رب کی فرماتا رب مجھے میری عزت و جلال کی قسم 400 سال کی عبادت ایک ترازو میں تول دینا، 2 نفل میرے حبیب کی امتی کی جو شعبان کی رات کو ادا کرے گا، میری یاد میں گم ہو کر، میرے رسول کی محبت میں گم ہو کر، اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اب رب کے نبی نے کیا کیا؟ جس رسول کے امتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم بھی درخواست کر دینا،
التجا کرتے, اپنا امامہ اتار کر کوہ طور کے پتھر پر رکھ کر التجا کہ میرے پروردگار وہ فلاں بھی دیکھی ہے تختی میں قوم, وہ فلاں بھی دیکھی ہے, فلاں بھی دیکھی ہے, وہ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی عمریں کم ہوں گی, اعمال سب سے زیادہ ہوں گے, جو نیکی کا ارادہ کریں گے نہیں ایک نیکی لکھ لے گا, جب کر جائیں گے 10 نیکیاں لکھے گا, وہی امتی گناہ کا ارادہ کریں گے لکھے گا نہیں, جب کریں گے ایک ہی لکھے گا. فرمایا وہ امت مجھے دے, فرمایا وہ میرے حبیب کی امت ہے. گنتے گنتے جب کافی امتوں کو گن کر اللہ کے کلیم نے کہا یا اللہ پھر ایسا کرنا, اپنا نبوت والا امامہ اتار کر کوہ طور کے پتھر پر رکھ کر فرمایا یا اللہ پھر مجھے اس رسول کا امتی بنا دے. اللہ کی روح نے اب مالک کی طرف متوجہ ہوئے کہا کاش میرے پروردگار میں بھی اس رسول کا امتی ہوتا. یہ آج شعبان کی رات ہے, 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ, اگر میں ان کا کوئی ایک روایت بیان نہ کروں میرا دل بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. خندق کا میدان ہے, غزوہ خندق, عمر ابن عبد ود, مولا کائنات, اور بڑی کتاب کا حوالہ دوں گا, تو یہ نہ کہ یہ کہاں سے روایت نکال لی آپ نے, حقیقت مرتضیٰ کتاب کا نام ہے. دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. عمر ابن عبد ود بڑا جنگجو شخص, ادھر مولا کائنات شیر خدا, دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. تلواروں کی چھنکار ہے, نیزے چل رہے ہیں, ڈالوں پر روکا جا رہا ہے ایک دوسرے کے بال کو. اچانک رب کے شیر نے ہاتھ بڑھایا نا, جیسے معصوم سے بچے سے کوئی چیز نہیں چھینتا, بڑا ہو بندہ 30-35 سال کا, آگے 4-5 سال کا بچہ ہو, کوئی چیز چھیننے میں پریشانی ہو سکتی ہے. جنگ کرتے کرتے علی کا ہاتھ بڑھا, عمر ابن عبد ود سے ایک نیزہ کھینچ لیا, نیزہ کھینچ کر فضا میں پھینکا, واپس آیا نہیں. یہ فضا میں چیز پھینکے نا کتنی دیر لگائے گی واپس آتے ہوئے, وزنی ہو, نیزہ وزنی ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ قیمتی بندہ طاقتور پھینکا نیزہ, واپس نہیں آیا. عمر ابن عبد ود نے دیکھا تھوڑی دیر, واپس نہیں آیا, ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا جنگ روکیے تھوڑی دیر کے لیے. حیدر کرار نے روک لیا, فرمایا اس رسول کا امتی ہوں جو عالمین کی رحمت بن کر ہے, روک لو. اور پوچھو, اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, علی مرد میدان ہو, شیر خدا تمہیں کہتے ہیں, بتا یہ نیزہ مجھ سے جو تو نے چھین لیا نا یہ 12,000 درہم کا ہے. اتنے کا 12,000 درہم کا قیمتی نیزہ تو نے کھینچ لیا, مجھ پر وار کرتے, رکھ لیتے اپنے پاس, اپنی طرف سے کسی کو تحفہ دے دیتے. یہ جو فضا میں پھینکا ہے یہ گیا کہاں؟ حیدر کرار نے فرمایا میں جنگ کر رہا ہوں تیرے ساتھ. مدینہ پاک میں خندق میں, یہاں سے 3,333 میل دور ہے دجلہ. کتنا دور ہے؟ 3,333 میل دور ہے دجلہ. دجلہ کے دریا کے اندر آگے آگے مچھلی بھاگ رہی ہے, پیچھے پیچھے مگرمچھ بھاگ رہا تھا. جب مچھلی نے دیکھا مگرمچھ قریب آ چکا ہے, پکارا یا علی مدد. کیا پکارا؟ یا علی. بولے نا کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ یا علی مدد کہا. میں نے تجھ سے نیزہ کھینچ کرنا اس مگرمچھ پر وار کیا, وہ مر چکا ہے, وہ مر چکا ہے, نیزہ واپس آ رہا ہے. مچھلی کے اندر پھیپھڑا ہوتا نہیں, جس چیز کے اندر پھیپھڑا ہوتا ہے نا آواز پھیپھڑا پیدا کرتا ہے. مچھلی کے اندر پھیپھڑا, جس کے اندر پھیپھڑا نہ ہو وہ بول سکتی نہیں. تو یقیناً مچھلی نے دل سے پکارا یا علی مدد. جو علی 3,333 میل دور مچھلی کے دل کی آواز سن لیتا ہے, رب کی عزت کی قسم سننی بڑے زور سے کہتے ہیں یا علی. ہم تو بڑی زور سے کہتے ہیں یا علی مدد, اگر مچھلی کے دل کی آواز سن لیتا ہے نا ہم بڑی اونچی آواز میں کہتے ہیں یا علی مدد. اللہ پاک آپ احباب کو یہاں پر آنا, اس محفل پاک میں بیٹھنا, جتنے احباب علامہ صاحب نے جن لوگوں کے نام کیے جن کا وصال ہے, بالخصوص راجہ